إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول، اس کتاب میں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الاصل الثانی، دوسرا اصول دین کے بنیادی اصولوں میں سے معرفت دین الاسلام بالادلہ، وہ دین اسلام کی معرفت ہے دلیلوں کے ساتھ. وہو الاستسلام للہ بالتوحید، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان توحید کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے. والانقیاد لہ بالطاعہ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے انقیاد کرے، راضی خوشی اللہ کی بات ماننے والا بن جائے. والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک کرنے والوں سے براءت کا اظہار کرے، ان سے براءت کا اظہار کرے، یعنی ان سے دور ہو جائے، ان سے نفرت کرے، شرک سے دور ہو جائیں، شرک سے برات کا اعلان کرے، میں شرک نہیں کرتا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں، تو ان سے برات اور بیزاری کا اظہار اور اعلان کرے. تو یہ اصل ثانی کیا ہے؟ دین کے 3 سوالات، جو دین کے 3 بنیادی سوالات ہیں جو قبر میں پوچھے جانے والے ہیں. پہلا تیرا رب کون، دوسرا تیرا دین کیا، اور تیسرا تیرے نبی کون. تو رب کی معرفت، دین کی معرفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یہ تینوں معرفتیں یا پہچان ہونا ضروری ہے. تو دوسری چیز جو جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام. دلائل کے ساتھ دین اسلام کے بارے میں آدمی جانے، اور وہ توحید کا اہتمام ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. لیکن توحید کے اہتمام اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ایک تیسری چیز اور ہے، وہ یہ کہ انسان شرک کا انکار کرے اور شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کرے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام، دین کے کتنے مرتبے ہیں؟ دین کے 3 مرتبے ہیں. مرتبہ کہتے ہیں لیول کو. تو دین کے 3 لیول ہیں. وہو 3 مراتب، یہ 3 مرتبے ہیں: الاسلام والایمان والاحسان، وکل مرتبۃ لہا ارکان. کہتے دین کے 3 مرتبے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان، اور ہر مرتبے کے ارکان ہیں. اسلام کے بھی ارکان ہیں، ایمان کے بھی ارکان ہیں، اور احسان کے بھی ارکان ہیں. تو پورا جو دین ہے جس پر بندے کو عمل کرنا ہے، جس پہ جینا ہے،
جس کے مطابق جینا ہے، اس کے 3 لیول ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا لیول ہے اسلام، اس کے اوپر دوسرا لیول ہے ایمان، اس کے اوپر تیسرا لیول ہے احسان۔ یہ 3 مرتبے دین کے ہیں اور ہر ایک کے ارکان ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، اسلام میں بھی، ایمان میں بھی اور احسان میں بھی۔ شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں وَأَهْلُ دِينِ الْإِسْلَامِ لَا يَخْلُو حَالُهُمْ مِنْ إِحْدَى هَذِهِ الْمَرَاتِبِ، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جو لوگ دین اسلام سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، تو 3 میں سے کوئی ایک مرتبہ ان کا ضرور ہوگا، 3 میں سے کسی ایک لیول پر وہ ہوں گے۔ وَقَدْ يَنْتَقِلُ الْمُسْلِمُ مِنْ مَرْتَبَةٍ إِلَى مَرْتَبَةٍ أَعْلَى مِنْهَا أَوْ أَدْنَى مِنْهَا، ایک مسلمان ان 3 مرتبوں میں سے کسی نہ کسی ایک مرتبے پر نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے منتقل ہوتا رہتا ہے، عَلَى قَدْرِ طَاعَتِهِ لِلَّهِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْهُ، جتنا اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو یا جتنا اللہ کی فرما برداری سے اس میں دوری پیدا ہوتی چلی جائے۔ جتنا فرما بردار ہوتا جائے گا اتنا ترقی کرے گا، ایک مرتبے سے نیچے سے اوپر جائے گا، اور جتنا اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری سے دوری ہوگی اتنا ہی اس کا مرتبہ نیچے آئے گا اور اتنا پیچھے جائے گا۔ وَأَوَّلُ تِلْكَ الْمَرَاتِبِ الْإِسْلَامُ وَأَوْسَطُهَا الْإِيمَانُ وَأَعْلَاهَا الْإِحْسَانُ، ان 3 مرتبوں میں سب سے پہلا مرتبہ اسلام کا ہے، اس کے بعد درمیانی ایمان، اور اس کے بعد سب سے اونچا مرتبہ احسان کا ہے۔ سب سے نچلا مرتبہ اسلام، اس سے اوپر ایمان، اس سے اوپر احسان۔ وَمَنْ وَصَلَ إِلَى الْعُلْيَا فَقَدْ وَصَلَ إِلَى مَا قَبْلَهَا، جو اوپر کے مرتبے کو پہنچا اس سے پہلے وہ نیچے کے مرتبے میں ہوتا ہے، پھر ہی اوپر جاتا ہے، ڈائریکٹ اوپر جائے گا نہیں، وہ پہلے مرتبے میں آ کے دوسرے میں اور دوسرے میں آ کے تیسرے پر ترقی کرتا ہے۔ وَمَنْ وَصَلَ إِلَى الْعُلْيَا فَقَدْ وَصَلَ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَالْمُحْسِنُ مُؤْمِنٌ، محسن جو احسان کا مرتبہ جس کو مل جائے وہ مومن ہوتا ہے۔ والمؤمن مسلم، اور جو مومن ہوتا ہے وہ مسلم بھی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ مُؤْمِنًا، اور مسلم اگر کوئی ہے ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو، اگر کوئی مسلم ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو۔ یہ بندوں کی نسبت سے ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں، بندوں کی نسبت سے۔ ایک آدمی آیا مسجد میں، مجھے مسلمان ہونا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ امام صاحب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کرے تو مسلمان ہو جاتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، پڑھائیے، پڑھ لیا، کیا یہ مسلم ہو گیا؟ ظاہر بات ہے اسلام کے سارے احکام اس کے اوپر نافذ ہو گئے، وہ مسلمانوں کی فہرست میں آ گیا دنیا میں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ سچے دل سے مسلمان نہ ہوا ہو، وہ بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوا ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ سچے دل سے مسلمان ہوا، لیکن ہم پتہ کر سکتے ہیں اس کو نہیں، کیونکہ دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اسلام کی نسبت رکھنے والوں میں پہلا مرتبہ انٹری کہاں ہوتی ہے؟ اسلام میں۔ اب اندر سے وہ مانا کہ نہیں مانا، اس پر مدار ہوتا ہے کہ وہ مومن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے منافقین تھے، نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھتے اٹھتے تھے، مجلسوں میں آتے تھے، جا کے جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن کیا ان کے دلوں میں ایمان تھا؟ نہیں۔ تو وہ مسلم تو کہلاتے تھے، وہ مسلمان کہلاتے تھے کہ نہیں؟ مسلمان ہی کہلاتے تھے، اسلام کے سارے احکام تھوڑی نہ
جاتا تھا ان کو، مرتد تھوڑی نہ مانے جاتے تھے، مسلمان تھے وہ لوگ، لیکن ان کا جو اسلام تھا وہ دکھاوے والا تھا، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ تو اگرچہ سماج میں وہ مسلمان مانے جاتے تھے، مسلم مانے جاتے تھے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، مسلمان پڑھتے تھے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا تھا۔ نکاح کے معاملات ہوں یا ذبیحہ کے معاملات ہوں، سب میں ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کے اندر کا حال معلوم نہیں، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ کون ہے مسلمان نہیں، یہ صرف مسلمان ہوئے ہیں لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اسلام ظاہر کا حکم لگاتا ہے اور ظاہری حکم پر ہی آپس کے تعلقات اور معاملات بنتے ہیں، بندے چونکہ دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے ایک آدمی پہلا مرحلہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اسلام، وہ مسلم مانا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فالمحسن مؤمن، تو جو محسن ہے اونچے درجے کا، بلا شبہ وہ مومن ہے، کیونکہ مومن بنے بغیر وہ محسن بن سکتا ہے؟ نہیں۔ ویسے جیسے کوئی آدمی متقی پرہیزگار ہے، مومن نہیں ہے اور متقی پرہیزگار ہوگا، ایسا نہیں، مومن تو ہے ہی ہے وہ، تو محسن اعلیٰ درجہ ہے، اور مؤمن اس سے نیچے اور مسلم اس سے نیچے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دائرہ ہے، بڑا دائرہ، اس میں سب آتے، مسلم، مومن، محسن، لیکن وہ دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، اندر کا ایک دائرہ ہے، اس میں کون آتے؟ صرف مومن، جو ایمان بھی لائے اور اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام قبول کیے لیکن ایمان نہیں لائے، اندر سے نہیں، بولے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، مانتا میں اسلام کو، اندر سے مانا نہیں، تو مسلم تو کہلائے گا دنیا میں، اگرچہ اللہ جانتا ہے مسلم بھی نہیں ہے، لیکن دنیا میں تو کہلائے گا کہ نہیں، لوگ تو نہیں جانتے اس کو۔ لیکن اس میں سے جو واقعی ایمان بھی لائے، اسلام قبول کیا، دل سے بھی مانا، وہ کون ہوں گے؟ مومن، لیکن مسلم بھی ہیں، وہ مسلم بھی اور مومن بھی ہیں۔ لیکن ان ایمان والوں میں سے، مؤمنین میں سے جو اعلیٰ درجے کے عبادت گزار بندے ہیں، وہ کون ہیں؟ محسن، وہ مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، لیکن ان کی عبادت، ان کی دینداری ایک دم ہائی لیول کی ہے۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کرنے والا، جو احسان کی حالت اس کو نصیب ہوئی ہو، کہ ایسے عبادت کرتا ہو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ اس کا احساس ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ تین مرتبے ہیں، مسلم، مومن اور محسن، اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین مرتبے ہیں۔ تو یہ کہا کہ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ مُؤْمِنًا، جو مسلم ہے ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو، مسلم ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو۔ تو یہ بات شیخ عبد المحسن ابن محمد القاسم نے الاصول الثلاثہ کی شرح میں کہی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 14-15 میں فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی آپ کہیے تم ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک ایمان تمہارے دلوں کی گہرائی میں نہیں پہنچا، ایمان تمہارے دل کی گہرائی میں ابھی تک پہنچا نہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، واقعی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر اس کے بعد کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان سے اور اپنے مال سے، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں انہوں نے مجاہدہ کیا، کوشش کی۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دیہاتیوں کے بارے میں کہا کہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ مدینہ کے اطراف جو دیہات تھے وہاں سے آنے والے کہتے تھے ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا ایسا مت بولو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ ابھی ایمان تمہاری پوری طرح سے دل میں اترا نہیں، پکے مومن ابھی بنے نہیں تم لوگ، ابھی خالی مسلمان ہو تم لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو خالی زبان سے کہیں ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، شک نہ کریں، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں۔ یعنی ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے عمل کو بھی جوڑا، خالی زبانی اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ یہ جو بولتے ہیں ہم ایمان لائے، نہیں، اسلام لائے۔ ایمان لائے وہ کون؟ جو اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جان و مال سے اللہ کی خاطر قربانی بھی دی۔ معلوم ہوا کہ آدمی سچا ایمان والا تب ہوتا ہے جب اللہ کی خاطر جان و مال کا مجاہدہ کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے، ورنہ زبانی جمع کر تو کوئی بھی کرے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم یہ مت بولو ہم ایمان لائے، یہ کہو ہم اسلام لائے۔ تو یہ تفریق اللہ نے کی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو اسلام لانے والا ضروری نہیں کہ مومن بھی ہو، اسلام لانے والا ضروری نہیں کہ مومن ہو، وہ مسلم ہو گیا لیکن کامل ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ابھی تک کہ وہ اونچے مرتبے کو نہیں پہنچے گا، نہیں بول سکتا میں مومن ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو پورا پکا بنا نہیں۔ تو یہاں پر 2 باتیں علماء نے اس آیت کے ضمن میں کہی کہ یہ کن کے بارے میں آیت آئی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ ان کے بارے میں آئی جو سرے سے مسلمان تھے ہی نہیں، منافقین تھے، اسی لیے کہا کہ ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، تم بس زبان سے اسلام کی بات کرتے ہو لیکن دل میں ایمان نہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، لیکن اکثر علماء نے یہ بات کہی کہ نہیں، یہاں پہ یہ لوگ مسلمان تھے لیکن ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اب پوری طرح سے ایمان ان کے دل میں رچ بس نہیں گیا تھا، اوپری اوپر ابھی مسلمان ہوئے تھے، کافر نہیں تھے، منافق نہیں تھے، لیکن ابھی پوری طرح سے مضبوط نہیں ہوئے تھے، ایمان اندر پورا سمایا ہوا نہیں تھا۔ تو یہ 2 باتیں علماء نے کہی ہیں۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں قیل ان ہؤلاء من المنافقین، بعض علماء نے کہا کہ یہ منافقین ہیں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں، یہ کہو کہ مسلم ہیں، ایمان لائے مت بولو، اسلام لائے بولو۔ کہا کہ یہ منافقین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، مدینہ والے ان سے کہا تمہارے اطراف جو دیہاتی بستے ہیں ان میں منافق ہیں، ان میں کیا ہیں؟ منافقین ہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں۔ کہتے کہ والمنافق مسلم ولکنہ لیس بمؤمن، منافق مسلم ہوتا ہے لیکن مومن ہوتا نہیں، کیونکہ منافق مسلم اس لیے اعتبار سے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کو مسلمان مانا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مومن ہوتا ہے، دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن لسٹ میں کس کی آتا ہو؟ کافر کی آتا، انکار کرنے والے یا ماننے والے؟ ہاں، ماننے والوں کی آتا ہے، اللہ کے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگوں میں اس کی لسٹ کون سی لسٹ میں ہوتا ہے؟ ماننے والے۔ تو ایک تو یہ قول ہے علماء کا، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، سورہ توبہ آیت نمبر 97۔ دیہاتی لوگ جو ہیں یہ کفر اور نفاق میں بڑے شدید ہیں۔ دیہاتی لوگ کیا ہیں؟ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں،
وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور انہیں ان حدود کا علم ہی نہیں ہے۔ وَأَجْدَرُ، ان کا حال زیادہ ایسا ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے رسول پر جو شریعت نازل کی ہے، جو سنتیں نازل کی ہیں، جو دین کے احکام نازل کیے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ان کو۔ بس خالی انہوں نے اعلان کر دیا اسلام کا، لیکن وہ ہے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ کفر و نفاق میں شدید ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں شریعت سے، خالی اپنی جان بچانے کے لیے یا دنیا کے فائدوں کے لیے مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ وہ لوگ تھے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے دیہاتیوں میں جو مسلمان تھے، یہ نہیں کہ سارے کے سارے دیہاتی کافر ہوں، منافق ہوں، نہیں۔ اسی لیے شیخ عثیمین کہتے ہیں وَقِيلَ إِنَّهُمْ أَعْرَابٌ غَيْرُ مُنَافِقِينَ، علماء نے کہا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جن کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی کہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یہ مت بولو ہم ایمان لائے، اس سے مراد وہ دیہاتی لوگ ہیں جو مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، لَكِنَّهُمْ ضُعَفَاءُ الْإِيمَانِ، لیکن کمزور ایمان والے تھے، کمزور ایمان والے تھے۔ یمشون مع الناس فی ظاہر الشرع، وہ مسلمانوں کے ساتھ شرعی احکام میں عمل کر لیتے تھے، لیکن قلوبہم ضعیفہ و ایمانہم ضعیف، لیکن ان کا دل کمزور تھا، ان کا ایمان بھی کمزور تھا۔ تو اللہ نے کہا بھی تمہارا ایمان پکا ہوا نہیں ہے، جب پکے ہوئے نہیں تو کیسا بولتے ہم ایمان والے ہیں؟ بھئی کوئی آدمی آج ہی جم جوائن کیا ہیلتھ بنانے کے لیے اور بولے میں ہیلدی ہوں، صحیح ہے، میں باڈی بلڈر بن گیا، بول سکتا ہو؟ جم جوائن کرنے والا نہیں۔ تو ابھی جوائن تو کیا تو، اور جا بھی رہا، ایکسرسائز کر رہا وہاں پہ، لیکن صحت مند بنا تو ابھی باڈی بلڈر بنا نہیں، تو وہ مت بولنا۔ تو اسی طرح سے کہا کہ جو آدمی ابھی بنا نہیں ہے مومن پورا، کمال درجے کا ایمان ملا اس کو نہیں، پھر تو کیسا بول رہا میں کمال درجے کا ایمان، میرے پاس ایمان والا ہوں میں نہیں، تو تیرے پاس کمی ہے، لہٰذا تو وہ اعلان اپنے لیے کر سکتا، وہ لقب تجھ کو مل سکتا۔ بھئی ہم سب اللہ سے ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ کچھ نہ کچھ تو ڈرتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ہم اللہ سے ڈرتے کہ نہیں؟ کوئی کسی کو بھی پوچھیں گے ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا میں، ایسا بولے گا نہیں، لیکن کیا وہ یہ بول سکتا میں اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں؟ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ فرق ہے اس میں کہ اتنا ڈرتا ہے، تھوڑا بہت ڈرتا ہے، ویسا نہیں ڈرتا جیسا اس کو ڈرنا چاہیے، ویسا نہیں ڈرتا جیسا ڈرنا چاہیے۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں متقی ہوں۔ بچتا ہے کہ نہیں برائیوں سے؟ کچھ درجے میں بچتا ہے، لیکن کیا بول سکتا ہے کہ میں برائیوں سے بچنے والا ہوں، میں متقی پرہیزگار ہوں؟ بول سکتا نہیں۔ تو یہی بات یہاں پر ہے کہ کچھ درجے کا ایمان ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ تو جب ویسے بنے نہیں تو بولتے کیوں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی بعض علماء نے کہا دوسرے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ایمان لائے وہ، لیکن ابھی بھی ایمان لائے اور ابھی کچے ہیں اور بول رہے ہیں پکے بن گئے، نہیں، اس کا دعویٰ مت کرو۔ تو یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ اس تعلق سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں یقول تعالی منکرا علی الاعراب، اللہ تعالیٰ دیہاتیوں پر یعنی ان کو ڈانٹتے ہوئے فرماتا ہے، نکیر کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین اول ما دخلوا فی الاسلام ادعوا لانفسهم مقام الایمان ولم يتمکن الایمان فی قلوبهم بعد۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے، دیہاتیوں کو، جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اپنے لیے ایمان کے مقام کا دعویٰ کرنے لگے ہیں، جبکہ ابھی تک ایمان ان کے دلوں کی گہرائی تک نہیں پہنچا۔ تو اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ایک انسان اس مقام کا دعویٰ نہ کرے جو اس کو ابھی ملا نہیں ہے، اور ایمان کا مقام بہت اونچا ہے، مومن اونچا ہوتا ہے۔ تو ابھی تم اپنے آپ کو مومن مت بولو، کیونکہ مومن ہونا آدمی جنتی ہے، مطلب کامل درجے کا ایمان اس کے پاس ہے، نہیں۔ مومن ویسا ہوتا ہے جس میں کمال درجے کا ایمان ہو۔
آپ دیکھیے ایک حدیث بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہتاً وسعد جالس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، جو مان لیجیے 9 کے قریب 9-10 لوگ ہوں گے یا جماعت چھوٹی سی ہے، ان کو آپ نے کچھ عطا کیا، دنیا کی چیزیں، مال و دولت ان کو عطا کی۔ اعطى رہتاً وسعد جالس، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا هو اعجبهم الی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے تھے، لیکن ایک آدمی کو آپ نے دیا نہیں، حالانکہ وہ آدمی میرے نزدیک ان سب میں اچھا تھا۔ فهو اعجبهم الی فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا، کہ اللہ کے رسول آپ فلاں شخص کو دیتے نہیں، آپ نے دیا نہیں، اس کو آپ نے فلاں کو دیا نہیں، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں وہ مومن ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مومن ہے، میرے نزدیک وہ مومن ہے۔ فقال او مسلمہ، آپ نے کہا مومن یا مسلم؟ فسکت قلیلا، میں کچھ دیر چپ رہا۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی، پھر بیٹھے بیٹھے میرے اندر بے چینی ہوئی اور وہی کیفیت واپس مجھ پر غالب آئی، وہی میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فلاں کو دیا نہیں، جبکہ کہا کہ فقلت ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا، کہا کہ اللہ کے رسول اس شخص کا کیا حال ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ میں سمجھتا ہوں مومن ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مومن ہے۔ فقال او مسلمہ، کہا یا مسلم، یعنی تم مومن کہہ رہے ہو لیکن مومن ہے کہ مسلم ہے؟ ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، کہا کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہی بات کی اور آپ نے بھی وہی کہا، کیا مسلم، مومن یا مسلم؟ کہا یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ، اے سعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی شخص کو دیتا ہوں لیکن جس کو نہیں دیا وہ اس سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کو میں دوں وہ مجھ کو محبوب ہو، کبھی نہیں دیتا میں اس کو، جس کو دیتا ہوں ضروری نہیں وہ محبوب ہو، جس کو نہیں دیا کبھی دینے والے سے جس کو دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر انسان وہ ہوتا ہے۔ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، جسے میں دیتا ہوں اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اوندھے منہ نہ ڈال دے۔ کبھی کبھی اس کو دیتا ہوں اس وجہ سے کہ نہ دوں تو یہ کیا ہو جائے گا، دین میں کمزور ہوگا، کہ دے کہ یہ دین پر جمع رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ گار ہو جائے نہ ملنے کی وجہ سے، مال و دولت نہ ملے، ناراض ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، اس لیے دے دیتا ہوں اس کو تاکہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اوندھے مداخل نہ کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی سے محبت کے باوجود اس کو نہیں دیتے، اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں خطرہ اور خدشہ ہے بے دینی کا، اس لیے اس کو دے دیتے ہیں دین پر جمائے رکھنے کے لیے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 27 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 150۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے کہنے پر کہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، آپ نے کیا کہا، یا مسلم؟ معلوم ہے کہ کسی کو ہم مومن بول سکتے یہ مومن ہے؟ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کہاں کی حالت ہے اور ہم جانتے ہیں نہیں، لیکن اسلام کیا ہے، ظاہر ہے، اسلام کا حکم لگا سکتے ہیں کہ بھائی اسلام لایا، مسلم ہے، لیکن ایمان لایا ہم کو معلوم، ایمان کہاں ہوتا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے کہا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی دل کی گہرائی میں داخل نہیں ہوا یا پوری طرح داخل نہیں ہوا، تو وہ دل کی بات ہے،
تو اسی لیے کہا کہ مسلم یا مومن، انہوں نے کہا کہ مومن تو کہا یا پھر مسلم. تو اس سے علماء نے کہا کہ کسی کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ حتمی طور پر نہیں بول سکتے ہیں کہ وہ مومن ہے، یہ بول سکتے ہیں کہ وہ مسلم ہے، کیوں؟ اسلام کے دائرے میں وہ آیا ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، جس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم قسما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا. فاعطى ناسا ومنع آخرین، تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہیں دیا، کچھ کو دیا اور کچھ کو نہیں دیا. فقلت یا رسول اللہ اعطیت فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن، اے اللہ کے رسول آپ نے فلاں کو دیا اور فلاں کو نہیں دیا جبکہ وہ مومن ہے، جبکہ وہ کیا ہے؟ مومن ہے. قال لا تقل مؤمن وقل مسلم. اب اس میں کیا ہے؟ ایک دم صراحت ہے. آپ نے کیا کہا؟ مومن مت بول، مسلم بول. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں، ہم کو نہیں معلوم، بہت سے لوگ ہم اسے نہیں جانتے، لیکن کسی بھی انسان کے بارے میں ہم جب بولیں تو کیا بولیں؟ وہ کیا ہے؟ مسلم ہے. مومن بول سکتے نہیں. تو خود اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو منع کیا کہ کسی کو یہ مت بولو مومن ہے، بلکہ یوں کہو کہ وہ مسلم ہے. اس حدیث کو امام النسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، سنن النسائی، اور یہ جو حدیث ہے صحیح درجے کی حدیث ہے، معتبر حدیث ہے. تو اس سے بھی یہ بات مزید واضح ہوتی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ اسْتُفِيدَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْإِيمَانَ أَخَصُّ مِنَ الْإِسْلَامِ. جو آیت اللہ نے، جس آیت میں اللہ نے کہا کہ دیہاتی کہتے کہ ہم ایمان لائیں، یہ مت کہو بلکہ کیا کہو؟ ہم اسلام لائیں. اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی دل کی گہرائی میں داخل نہیں ہوا. کہتے ہیں وَقَدْ اسْتُفِيدَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْإِيمَانَ أَخَصُّ مِنَ الْإِسْلَامِ. اس آیت سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ ایمان اسلام سے بھی خاص تر چیز ہے. اسلام ایک عام چیز ہے، جو بھی اسلام کا کلمہ پڑھے گا اسلام میں آیا، لیکن ایمان کیا ہے؟ اور بھی خاص ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام لایا اور ایمان لایا تو ایمان والا ہوگا، خالی اسلام لا کے نہیں. کما ہوا مذہب اہل سنت والجماعہ، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حدیث جبریل علیہ السلام، اور حدیث جبریل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، حدیث جبریل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. حین سأل عن الاسلام ثم عن الایمان ثم عن الاحسان. کیونکہ جب جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پوچھا پہلے مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، پھر کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو تین چیزوں کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ پوچھا، کا مطلب تینوں الگ الگ ہیں، اور نیچے سے اوپر تک جا سکتے ہیں، یا بڑے دائرے سے چھوٹے دائرے تک ہم جا رہے ہیں. کہ اسلام بتائیے، پھر اس کے بعد ایمان کے بارے میں بتائیے، پھر احسان کے بارے میں بتائیے. احسان اعلیٰ درجہ ہے ایک دم، اور اسلام پہلا درجہ ہے. کلمہ پڑھا مسلم، سچا پڑھا نہیں پڑھا، اور گہرائی سے ایمان آیا نہیں آیا، ابھی خالی اسلام میں اب بھی تو آیا میں، لیکن کیا واقعی مومن ہو گیا ہو؟ ویسا مومن نہیں ہوا جیسا جس کو مومن کہا جائے گا. ایمان اس کے دل میں گہرائی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جب جم جائیں تب جا کے مومن ہوگا. اسی لیے بہت ساری احادیث آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا مومن ایسا ہوتا ہے، وہ مومن نہیں. لا یؤمن احدکم، ایسی کتنی حدیثیں ہیں. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو میں سے کوئی ایمان نہیں لایا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایمان نہیں لایا تو اب یہ کون ہے؟ ایمان کی کیا ہو رہی ہے یہاں پر؟ نفی ہو رہی ہے. وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں.
واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، وہ ایمان نہیں لایا، تو ایمان کی نفی ہو رہی ہے یہاں پر۔ کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان لا کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان والے ابھی نہیں بنے، جیسے بننا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کا کمال ایک چیز ہے، ایمان کی شروعات ایک چیز ہے۔ تو ان دیہاتیوں سے یہی بات کہی گئی، اور کہتے ہیں کہ اسی حدیث جبریل سے یہی بات معلوم ہوتی ہے جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں پوچھا، فَتَرَقَّى مِنَ الْأَعْمِ إِلَى الْأَخَصِّ ثُمَّ لِلْأَخَصِّ مِنْهُ۔ تو پھر جبریل نے 3 سوال جو پوچھے، ایک دم عام سے خاص اور خاص سے ایک دم خاص، پہلے درجے سے دوسرا، دوسرے سے ایک دم اونچا درجہ، اس طرح سے سوال پوچھا۔ اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام میں کیا بتایا؟ گواہی دے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دے، سب دیکھنے والے اعمال ہیں، اندر کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس سے سب کیا ہے؟ زبان سے گواہی، نماز، روزہ رکھ رہا ہے، شریک ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ، اور زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ سب مراسم ہیں، اعمال ہیں، اندر کی کیفیت معلوم ہوتی نہیں۔ لیکن ایمان میں کیا کہا؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان۔ یہ کہاں ہے؟ سب دل میں ہے، اندر ہی ہے، وہ اندر کا درجہ ہے۔ اسلام باہر کی چیزوں کا نام ہے، ایمان اندر کا درجہ ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ اونچا کیا ہے؟ احسان، کہ پھر نماز، روزہ، یہ وہ جتنے بھی اعمال کریں ان میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہ ہر آدمی کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا ہے۔ وہ احسان کا مرتبہ اور اونچا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آیت آئی، فَهَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ وَلَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ، یہ جن کے بارے میں آیت آئی یہ مسلمان تو تھے لیکن وہ ویسے مومن نہیں تھے۔ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ بَاشَرَ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ فَذَاقَ حَلَاوَتَهُ وَطَعْمَهُ، اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جن کے دلوں سے ایمان چمٹ گیا ہو اور وہ ایمان کی لذت اور اس کی حلاوت محسوس کرتے ہوں۔ حدیث میں کیا ہے؟ ذَاقَ طُعْمَ الْإِيمَانِ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ، حلاوت، مٹھاس چکھ لی جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ ذرا بھی کھٹک اندر نہیں، ذرا بھی اپوزیشن اندر نہیں، ذرا بھی ایسا کیوں نہیں، ایک دم راضی، جو اللہ بولے ہو، جو رسول بولے ہو، جو اسلام میں ہو، بس خلاص۔ وہ مرتبہ اونچا مرتبہ ہے، وہ ایمان کا مرتبہ ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو کہا کہ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ بَاشَرَ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ فَذَاقَ حَلَاوَتَهُ وَطَعْمَهُ وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ كُفَّارًا، اور یہی حال اکثر مسلمانوں کا ہے جو اپنی نسبت اسلام سے جوڑتے ہیں۔ یہ کفار تو نہیں ہوتے ہیں، انکار کرنے والے تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نماز کا حکم آیا، نماز پڑھیں گے، کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھے نہیں بھی رکھے، اسی طرح سے حلال و حرام میں کبھی تمیز کیے کبھی نہیں بھی کیے۔ تو ویسا ایمان نہیں ہے کہ وہ بالکل ان کو روک کے رکھے، ان کو حق پر قائم رکھ سکے۔ ڈگمگ ہوتے رہتے ہیں، کمزوری ان میں ہوتی ہے، ان کے ایمان کو نقصان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَثْبَتَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ، ہاں ان کو کافر بھی نہیں بول سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ تو مت کہو کہ مومن ہو گئے، ہاں لیکن یہ کہہ سکتے ہو وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اگر ان کا اسلام لانا جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انکار کر دیتا ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ان کا اسلام ہی جھوٹا ہو جاتا تو اللہ کیا کہتا؟ یہ بھی مت کہو کہ اسلام لائے کہ تم جھوٹے ہو. لیکن اللہ نے ایسا کہا. دیکھیے قرآن سمجھنا پڑتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے صحیح طریقے سے، ورنہ آدمی منافق اور کافر بول دے گا ان لوگوں کو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا یہ مت کہو ایمان لائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ بھی مت کہو کہ اسلام لائے، کیونکہ اسلام بھی تمہارا جھوٹا ہے. کہا ایسا نہیں. اسلام لائے اس لیے کہا کیونکہ واقعی مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن ایمان سے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایمان کا مرتبہ بھی ان کو ملا نہیں، اندر گہرائی سے ایمان اترا نہیں، اگر تھوڑا ایمان ان کے پاس تھا. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَثْبَتَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ بِقَوْلِهِ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. مدارج السالکین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91 پر یہ بات ابن قیم نے کہی ہے. ایک دوسری جگہ کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا مُنَافِقِينَ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ. دو جو قول ہیں، ایک قول ہے کہ منافق تھے، دوسرا نہیں مسلمان تھے لیکن کچے مسلمان تھے. تو ان دونوں میں سے کہتے ہیں کہ یہ منافقین نہیں تھے. زیادہ صحیح بات یہی ہے، اصح قول یہ ہے، زیادہ صحیح قول یہی ہے. بل ہم مسلمون، بلکہ مسلمان تھے. بما معهم من طاعت اللہ ورسولہ، جو کچھ ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تھی وہ تھی. ولیسوا مؤمنین، لیکن وہ ویسے مومن نہیں تھے. وان کان معهم جزء من الایمان اخرجهم من الکفر، اگرچہ ان کے پاس ایمان کا کچھ حصہ ضرور تھا جس سے وہ کفر سے نکلے تھے. ایمان لائے، کفر میں سے نکلے باہر، ایمان کے دائرے میں آئے، لیکن ابھی ایمان کے کنارے تھے. وہ اتنا گہرائی سے ایمان، مضبوطی سے ایمان ان کے اندر نہیں تھا. تو جب ایسا ہے نہیں تو دعویٰ کر سکتے نہیں کر سکتے. جیسے اللہ سے ڈرنے والا کچھ نہ کچھ درجے میں ڈرتا ہے، لیکن وہ بول سکتا ہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش نہیں کر سکتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک ہے بندوں کی نسبت سے اور ایک ہے اللہ کی نسبت سے. جو آدمی اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے وہ مسلم بھی نہیں ہے. ہاں لیکن لوگوں میں وہ آدمی مسلم قرار پائے گا. فرق یاد رکھیں، اللہ کے پاس، بندوں کے پاس. اللہ کے پاس الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. کوئی آدمی آج آ جائے اور اسلام کا کلمہ پڑھ لے، ہم بول سکتے ہیں مسلمان نہیں؟ کیسے بولیں گے ہم مسلمان نہیں؟ تو کلمہ پڑھاؤ. تو ہمارے لیے وہ مسلمان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر جانتا ہو کہ اس نے اسی لیے کلمہ پڑھا ہے کہ اس کو فلاں سے شادی کرنی، مسلمان لڑکی سے دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے، یا اس کو مسلمانوں کی جاسوسی کرنا ہے اس لیے اس نے ایسا کلمہ پڑھا ہے، یا کچھ اور مجبوری ہے، تو وہ کون جانتا ہے؟ تو جس کے پاس یعنی ایمان نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں میں مسلمان، معاشرے میں اس کو کیا مانا جائے گا؟ مسلمان، جب تک کہ اس کا کفر واضح نہ ہو. وہ دل میں چھپایا ہوا ہوگا، ہم کو کیا معلوم ہے. لیکن اگر کفر یا بات کرتا ہے اور اس پر جمع رہتا ہے، تب جا کے اس کا کفر کیا ہوگا؟ واضح ہوگا، اور پھر وہ مرتد کے حکم میں آئے گا. وہ مرتد کے حکم میں آئے گا. اسی لیے محمد ابن نصر المروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں وقال ابن ابی شیبہ لا یکون الاسلام الا بایمان ولا ایمان الا بالاسلام، کہ اسلام ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا اور ایمان اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے یہ نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آدمی مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا. جب ایمان والا ہی نہ ہو تو کیا ہے؟ مسلمان بھی نہیں اللہ کے نزدیک. لیکن بندوں کے نزدیک مسلمانوں کی لسٹ میں وہ رہے گا جب تک کہ اس کا کفر واضح نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ لا یکون الاسلام الا بایمان، اسلام کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو آدمی کے پاس، اور ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اسلام اس کی زندگی میں نہ ہو. اسلام کو نہیں مانتا اور ایمان والا ہے، بول سکتے میں اسلام کو تو نہیں مانتا لیکن تمہارے اللہ کو مانتا میں، چلے گا؟
میں اللہ کو مانتا اور محمد پیغمبر کو مانتا لیکن اسلام دھرم کو نہیں مانتا، تو مسلم ہوگا وہ؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں کیا ہیں؟ لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام اور ایمان دونوں کی جوڑی ہے، ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک حقیقت میں۔ یہ مجبوری ہے بندوں کی، جو بندے نہیں جانتے دلوں کا حال، اس لیے کہا جا سکتا ہے ہاں وہ مسلمان ہے لیکن ایمان کا ہم کو نہیں معلوم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات ایسی یاد رکھنا ہے اس کو۔ تو تعظیم و قدر الصلاح میں محمد ابن نصر المروزی نے بات کہی ہے۔ شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں فما کان من الاعمال الباطنہ فوصف الایمان علیہ اغلب من وصف الاسلام، جو اعمال باطنی اعمال ہیں ان کے لیے ایمان کا وصف اسلام سے بڑھ کے ہے۔ اللہ پر یقین، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، یہ قلبی اعمال ہیں جو اندر ہوتے ہیں۔ یہ کس سے جڑے ہوتے ہیں؟ ایمان سے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے، جو دل کے اعمال ہیں۔ وما كان من الاعمال الدینیہ الظاہرہ كالشہادتین والصلاة وانواع العبادات التي تظہر ويطلع عليها الناس فوصف الاسلام علیها اغلب من وصف الایمان۔ کہتے وہ اعمال جو ظاہری اعمال ہیں دین کے، جیسے کلمہ پڑھنا، شہادتین کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، یا بہت ساری عبادات، حج وغیرہ جتنی بھی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، تو اس پر اسلام کا لفظ زیادہ غالب ہے ایمان کے مقابلے میں۔ فدائرۃ الاسلام اوسع من دائرۃ الایمان، اسلام کا دائرہ بڑا ہے ایمان کے دائرے سے۔ اور کہتے ہیں کما ان دائرۃ الایمان اوسع من دائرۃ الاحسان، ویسے ہی جیسے ایمان کا دائرہ بڑا ہے احسان کے دائرے سے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی بڑا دائرہ بنائے، جو بھی کلمہ پڑھا جاؤ، پھر جو بھی کلمہ پڑھے اس میں سے سچا کلمہ پڑھا ہوا اندر آؤ، جو سچا کلمہ پڑھے اور اس کے ساتھ تقوی والے بھی ہیں وہ اس کے اندر آؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بڑا سمجھ لیجئے ایک روم ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا روم، اس کے اندر ایک چھوٹا روم ہے۔ جو خالی کلمہ پڑھے، سچا پڑھے کہ جھوٹا پڑھے معلوم نہیں، اسلام کے دائرے میں آ گئے، بڑے روم میں، ہال میں آ گئے۔ اس میں ایک روم ہے جو سچا کلمہ پڑھے، دل سے پڑھے، مانتے سب، وہ کیا ہو؟ دل سے مانتے وہ اندر آ جاؤ۔ جو دل سے مانتے نہیں وہ کیا رہ جائیں گے؟ باہر رہ جائیں گے، خالی زبان سے پڑھے۔ جو دل سے بھی پڑھے وہ کیا ہوں گے؟ اندر آئیں گے، ایمان کے دائرے میں آئیں گے۔ لیکن پڑھے دل سے، لیکن زندگی میں اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق اور عبادات میں اللہ کا دھیان، وہ سب کچھ تمہاری زندگی میں اگر ہے تو اس میں سے ایک چھوٹے کمرے میں تم لوگ آ جاؤ، تو کون آئیں گے؟ احسان والے۔ تو کہتے ہیں کما ان دائرۃ الایمان اوسع من دائرۃ الاحسان والمرتبۃ الثالثہ ہی مرتبۃ الاحسان۔ تیسرا جو مرتبہ ہے وہ کون سا مرتبہ ہے؟ احسان کا۔ دین کے 3 مرتبے کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس سے اوپر تو ایک دم ہائی لیول کا مرتبہ کون سا ہے؟ احسان کا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے نا؟ تو آدمی مان لیتا، بھائی بتاؤ کیا ماننا ہے، مان لیتا آدمی۔ پھر دل کا یقین کبھی پہلے آتا، کبھی دیر سے آتا ہے، کیونکہ اس وقت میں کلمہ پڑھتے وقت سارا معلوم رہتا نہیں، معلوم رہتا، تھوڑا بڑا معلوم پڑ گیا، اس کو مان کے آ گیا اسلام میں، اور باقی ڈیٹیل بعد میں دھیرے دھیرے معلوم ہوتی ہے اور یقین آتا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی میں عمل بھی آتا جاتا ہے، اور گہرے علم کے ساتھ اور اللہ سے تعلق کے ساتھ عبادت کرنے لگتا۔ وہ مرتبہ کون سا ہے؟ احسان کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ والمرتبۃ الثالثہ یہ مرتبۃ الاحسان وہی اعلیٰ من مرتبۃ الایمان وہی اضیق المراتب۔ کہتے ہیں کہ تیسرا مرتبہ احسان کا ہے، اور یہ سب سے ایمان سے بھی اونچا مرتبہ ہے احسان کا مرتبہ، اور یہ سارے مراتب میں سب سے کیا ہے؟ تنگ مرتبہ ہے، یعنی بہت تھوڑے لوگ اس میں آنے والے ہیں۔ کیوں؟ کہتے وہ اہلھا قلیلون،
اس کے لائق لوگ جن کو کہا جائے کہ ان کے اندر احسان کا درجہ ان کو ملا ہے، یہ لوگ کیا ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ وہی مرتبۃ عالیہ عزیزہ لا یرتقی الیہا الا عباد اللہ المحسنون، یہ جو مرتبہ ہے یہ بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اس کو وہی پاتے ہیں جو کیسے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں ٹوٹے پھوٹے گرتے پڑتے دین پہ عمل کر رہے، مانتے بھی اللہ کو، مانتے رسول کو، مانتے سب مانتے ہیں، جتنا ہوتا عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے اوپر ایک اور مرتبہ ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے ہم اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ہماری گنتی ان میں آتی نہیں آتی، تو ہم لوگوں کے جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے ہم اسلام لائیں، یقین کے درجے کو ویسا بھی نہیں پہنچے، اور اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ یقین کا اعلیٰ مرتبہ اور عمل کا بھی اعلیٰ مرتبہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایمان اور اسلام ان دونوں مرتبوں کے اعتبار سے یقین کا بھی اعلیٰ مرتبہ اور عمل کا بھی اعلیٰ مرتبہ، تو وہ کیا ہے؟ کون سا مرتبہ ہے؟ احسان کا ہے۔ آدمی کو کوشش کس مرتبے کی کرنی چاہیے؟ باؤنڈری پہ، ہاں باہر کے روم میں نہیں، تم لوگ جاؤ میں ادھر بیٹھتا، کر سکتے؟ ہم کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اعلیٰ مرتبے کو پائیں، اور اگر آدمی کوشش کرے تو پا سکتا ہے۔ یہ کسی کے لیے مرتبہ بند ہے؟ اللہ نے بتایا نہیں اتنے ہی لوگ ہونا چاہیے، اللہ نے ایسا بتایا 1000 500 اتنے ہی لوگ ہونا چاہیے، اس کے بعد جگہ نہیں ہے ایسا؟ سب کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اپناتے ہیں اور جو بھلائیاں کرتے ہیں۔ تو تقوی والے، بھلائی کرنے والے، وہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ محسن، احسان والا۔ ہمارے احسان کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو کچھ دے دینا، لے کھا خوش رہے، یہ کیا ہے؟ احسان۔ پہننے کے لیے نہیں تھا اس کو پہننے کے لیے دیا، کھانے کے لیے نہیں تھا تیرے پہ میں نے احسان کیا۔ عربی زبان میں یہ اتنا سا میننگ نہیں ہے اس کا۔ عربی زبان میں احسان کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی کریں اچھے سے کرنا۔ عربی زبان میں احسان کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کام اچھے سے اچھا کرنا، صحیح کام کرنا، اس کو اچھے سے کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیکی ہو، اچھا کام اچھے سے کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ ہے ہم لوگ ایسے؟ ہاں، ہماری نماز کیسی ہے؟ ہمارے روزے کیسے ہیں؟ ہماری تلاوت، ہماری دعا، اچھا کام تو ہے، اچھے سے ہے، کچے سے ہے سب کچھ، تو وہ احسان اس کو کہہ سکتے نہیں۔ تو ابھی ہم لوگ بہت دور ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ ایسے بنیں۔ لیکن اللہ کے بعض بندے ہوتے ہیں جن کی نیکیاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان میں صحابہ کیسے لوگ تھے کہ نیکیوں کو بہترین طریقے سے کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ میں، اللہ کے استحضار کے ساتھ میں یہ ساری نیکیاں کرتے تھے۔ ہم لوگوں سے ایسا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن کر لے رہے ہیں وہی بگڑے ہوئے دور میں، وہی اللہ کی نعمت ہے کہ دین اسلام کی توفیق اللہ نے دی، اس پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم کو جمائے رکھے اور اسی پر موت دے۔ تو یہ جو چیز ہے تھوڑی مشکل، کبھی کبھی کوئی بات آ جاتی ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے دروس ہیں اس میں باریکی کے ساتھ ہم دین کی بنیادی باتیں سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی بات مشکل ہوتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیاوی چیزوں میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا، الیکٹریسٹی کے معاملات ہیں، کبھی گھر کے ڈاکیومنٹیشن کے معاملات ہیں، کبھی زمین کے کچھ اور معاملات ہیں، گاڑی کا انجن ہے، یہ ہے وہ ہے، سب معلوم نہیں رہتا آدمی کو، لیکن کوشش کرتا کچھ تو کچھ سمجھے تاکہ آئندہ کام آئے، کوئی بیوقوف نہ بنائے۔ کرتا نا معلومات لے لو، پوچھ کے اس سے بولتا ایسا کیسا رہتا، ویسا کیسا رہتا، سب پوچھتا اس کو، تو اس میں آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ضرورت ہے میری اور مجھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پکا سمجھنا ہے، ضروری سمجھتا ہے۔ بولتا جانا تو بھائی دماغ نہیں چلانا، ایسا نہیں کرتا، پیسے بچانے کے لیے برابر ہر چیز میں دھیان دیتا کہ کل کو کام آئے گا یہ معلومات، تو آدمی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین کا علم اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کو گہرائی کے ساتھ حاصل کریں۔ آج ایک بات سمجھ میں آئے گی، 10 باتوں میں سے 9 نہیں آئی،
ایک تو آئی، کل دوسری آئے گی، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہی چیز ہم لوگ جمن کی جمن ہی رہ جائیں گے. ہاں، کبھی کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی تو جمن کی جمن ہی زندگی بھر رہیں گے. بننا ہے ایسا نہیں، تو ایسا نہیں بننا ہے. سیکھنا ہے، آج ایک کل دوسری پرسوں تیسری، سیکھتے 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 کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ علم دے گا جو ہم کو چاہیے. اس لیے علم کی بات کبھی مشکل رہی تو ایسا نہیں بولنا کئی کو آیا میں کیا معلوم بابا، ہاں آئندہ سے نہیں آؤں گا، کیونکہ نہیں سمجھتا ہے. دنیا سمجھتی، نئے بزنس کو شروع کرتا تو کچھ تو معلومات رہتی نہیں، لیکن کیسا دھیان دے دے کے پوچھتا، 10 آدمیوں سے پوچھتا. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت سمجھتا ہے اس کو. دین کا ذرا سا مشکل ہوا تو کیا کرتا؟ بھاگ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، نہیں رہا تو چلتا. یہ مزاج کا بگاڑ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کرے کہ اس طرح کی جو دینی مجالس ہیں ان میں ایک بھی بات نفع والی ہم کو یاد رہ جائے، یہ ہماری ہو سکتا ہے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو آنے کی بیٹھنے کی توفیق دے اور آنے کے ساتھ ساتھ لانے کی بھی توفیق دے. اس لیے کہ دیکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ ہم بیٹھ کے سیکھتے ہیں. آدمی سوچتا بعد میں یوٹیوب پہ دیکھوں گا، کوئی دیکھتا نہیں. اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں دیکھتا، اچھا 50 درس ہے کیا اس کے، کب سننا 50 درس؟ نہیں سنتا، تھک جاتا. اتنا کون سنے گا؟ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے تو سن سکتا نا آدمی. 1 گھنٹہ ہفتے میں 2 ہفتوں میں آدمی نہیں بیٹھ سکتا. واٹس ایپ پہ فلمیں، کرکٹ کے میچ، دوستوں کے ساتھ ہاں گپے بازی کتنا کر لیتا، کتنے گھنٹے نکل جاتے اس کے. لیکن اللہ کے گھر میں نہیں بھی سمجھا، اگر چپ چاپ بیٹھا سمجھنے کی نیت سے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا بھی تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اتنی دیر بیٹھا رہا، ہو سکتا ہے باہر جاتا بے حیائی دیکھتا، آنے جانے والی عورتوں کو تاکتا، گانے سنتا، گالی دیتا، جھوٹ بولتا، غیبت سنتا، کیا نہیں ہوتا. زندگی کا 1 گھنٹہ تو بچ گیا ہمارا، زندگی کا 1 گھنٹہ ہمارا بچ گیا ہے. اور پھر سیکھے اگر آدمی اور اس نیت سے آئے کہ میں سیکھوں گا، تو وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کامل حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے جب علم کی نیت سے مسجد جاتا ہے. حجتاً تامتاً تامہ، کامل حج کا ثواب اس کو ملتا ہے. اب یہ مت سوچیے کہ پھر وہ حج والے کیا کر رہے ہیں. ہاں، حج والوں کو ایک حج کا 10 گنا ملتا ہے اور 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے. طالب علم کو اتنا نہیں، ایک ہی ملتا، بس چپ چاپ بیٹھ جائے کہ لے کے، تو کیونکہ اس نے کیا نہیں، اس نے خالی دین کے لیے چلا، ایک حج اللہ اس کو دیتا. لیکن جو ایک حج اور عمرہ، اور جو گیا حج اور عمرے کے لیے، اس کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 10 گنا سے. تو وہ ہمیشہ آگے رہے گا، یہ وہ گھبرائے نہیں. ورنہ بولتے بھائی پھر جا کے فائدہ کیا؟ بعض لوگوں کو لگتا ہے اتنے خرچہ کر کے میں گیا کہ بیٹھے بیٹھے اس کو مل رہا، میں پاگل ہے کیا؟ ایسا کیسا اللہ دے دیا اس کو؟ ایک تو کنجوسی، اس پہ جہالت. اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک دیتا، اس کو کتنا دیتا؟ 1. تو یہ نہیں کر کے اس سے آگے بڑھتا نہیں. یاد رکھیں گے اس کو. تو وہ وہاں جو تضعیف عمل ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا، یہاں ایک ہی ملتا ہے. اس لیے جتنی حدیثیں ایسی آتی کہ یہ کرنے پر حج کا ثواب، یہ کرنے پر فلاں چیز کا ثواب، تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی مثلا روزے کا ثواب مل رہا کسی چیز پر، یا کسی نماز کا ثواب مل رہا، رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، تو وہ اس کے برابر نہیں ہوگا جو واقعی تہجد پڑھ رہا. مان لیجئے کوئی آدمی 1 رات تہجد پڑھا، اس کو 10 گنا ملے گا، اس کو کتنا ملا؟ تو دونوں میں فرق ہے، یہ نہیں کہ دونوں برابر ہو جائیں گے. تو عمل کرنے والا ایکچولی 10 گنا پاتا ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. 1000 بھی دے سکتا ہے، 10,000 بھی دے سکتا ہے. کس بنیاد پر؟ اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کے نیکی کو اچھے سے کرنے کی بنیاد پر. سب برابر کرتے، صف میں 50 آدمی کھڑے ہیں، سب کی نماز برابر ہے، بول سکتے ہم اتنے رکوع کیے، اتنے سجدے کیے، اتنے قیام کیے، لیکن کیا سب کی نماز برابر ہے؟ نہیں. تو وہ جو فرق ہے ان میں، ہر عمل کرنے والے میں دوسرے کا فرق ہوتا ہے. تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ اس کا عمل دیکھ کے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے. دیکھیے، اس لیے کوئی بھی کام کیسا کرنا چاہیے؟ یہ محسنین ہے.
یہ کس کے لیے ہے؟ محسنین کے. اچھا کام اچھے سے اچھا کرنا، بھلے 2 رکعت پڑھیں ہم، ایک دم اچھے سے پڑھیں، اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اچھے سے ہر آیت اور اس کو غور کرتے ہوئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، دعائیں اس کی جتنی بھی ہیں. اسی طرح سے روزہ رکھیں، ذکر کریں، سبحان اللہ آدمی بول رہا ہے، سمجھ کے بولے کیا بول رہا ہے، تو وہ ایک سبحان اللہ ہو سکتا ہے اس کو کئی 1000 گنا ثواب مل جائے. تو محسن اسی کو کہتے ہیں جو نیکی کرتا ہے اور بہترین طریقے سے کرتا ہے، بہترین طور پر کرتا ہے. سب لوگ برابر ہو سکتے پھر؟ ہاں. تو یہ چیز ہے جو حدیث میں جو بتایا گیا کہ 3 جو مرتبے ہیں وہ یہ ہیں. حدیث جبریل انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ کس بنیاد پر یہ 3 مرتبے ہم کو بتائے گئے ہیں. تو وہ حدیث ہے، اس بنیاد پر ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، حدیث جبریل کا مطالعہ کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بیٹھنے، دین کی بات سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور لوگوں کو بولیں کہ لوگوں کا وقت ضائع ہوتا رہتا ہے، ان کو بلانا چاہیے دینی دروس میں، چاہے یہ درس ہو یا جو بھی درس ہوتے ہیں. اگلے ہفتے بھی درس ہوگا انشاءاللہ، ہر بدھ کو درس ہوتا ہے، اور اس میں بھی اصول ایمان سے متعلق کتاب میں باتیں جو بھی ہیں، ایمان کی باتیں، اس کو سیکھا جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو آنا چاہیے دروس میں. اس دور میں لوگ سست ہو گئے ہیں، اس دور میں لوگ سست ہو گئے ہیں. امیزون سے منگائیں گے، سویگی سے کھانے کی چیز منگائیں گے، فلپ کارٹ سے اپنے چیزیں منگائیں گے. ہاں، جاتا ہی آدمی نکلنا ہی مشکل ہو گیا اس کا. اور لاک ڈاؤن سے تو پھر اور زیادہ سست ہو گیا ہے، عادت ہی ہو گئی اس کو. میں لائیو سن رہا نا، میں ویڈیو دیکھوں گا، میں کلپ دیکھوں گا، 2 منٹ دیکھا نہیں تو بس ہو جاتا اس کو. دوسرا کوئی آتا بولتا ٹھیک ہے دوسرا دیکھیں گے. ایک بھی پیڑ پہ یہ ٹکا رہتا نہیں، مینڈک کی طرح ادھر ادھر. ایک بھی ویڈیو بتائیے اینڈ تک دیکھتا ہے ایمانداری سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو گواہ بول کے. ہاں، دیکھتے نہیں دیکھتے. کیسے؟ علم ایسے نہیں آتا. علم ایسے آتا ہے کہ آدمی چمٹا رہے علمی مجالس سے، اور شروع سے اخیر تک آدمی سیکھتا رہے. اسکول کو بچوں کو کیسا بھیجتے ہیں ہم لوگ، سوچئے. اسکول کو بولتے ہیں، بچہ بولتا میں گھر پہ رہ کے سیکھتا، چھوڑتے اس کو چپ چاپ جاتا. کیا ابھی کتنے سال بھیجتے اس کو؟ 15 دن. بولے میں ہفتے میں ایک بار جاؤں گا، بھیجتے ویسا روز جانا پڑے گا پورا ٹائم. بولے گا میں خالی صبح کے 1 کلاس اٹینڈ کر کے گھر کو آتا. نہیں، شروع سے اینڈ تک. کتنے سال تک؟ 10ویں تک پڑھنا پڑتا، پھر 10ویں کے بعد 12ویں، 12ویں کے بعد 15ویں، پھر گریجویٹ ہوتا اور جاب نہیں ملتا. کبھی ایم اے ہوتا، کبھی ایم کام، اس سے آگے پڑھتا. 15 سال سے اوپر پڑھتا ہو تب بھی کچھ نہیں. لیکن کتنا پابندی سے کرتے، جلدی بس آ رہی رکشہ والا آیا دیکھ، جلدی پہن، جوتے پہن، ماں ادھر بھاگ رہی، باپ ادھر بھاگ رہا. اتنا کرتے اس کے لیے. تو ہمارے نزدیک دنیا کے علم کی کتنی اہمیت ہے؟ اتنی اہمیت ہے، جبکہ اس کا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ کسی کو فائدہ ہوا تو ہوا. یاد کتنا آپ کو جتنا پڑھے یاد ہے؟ کیا پڑھے تھے اسکول میں؟ کام آیا؟ کتنا کام آیا؟ گنت آتا خالی تھوڑا بہت کام. ہاں، میتھس تھوڑا بہت آتا، وہ بھی دکان کی حساب کرنے کو، وہ بھی تھوڑا کبھی گڑبڑ کرتا ہے، اس لیے اکاؤنٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. اتنا باریک نہیں جمتا اپنے کو بھی. کیا سیکھے پھر؟ اتنے 15 سال سیکھے نا. اس کا واقعی زندگی میں فائدہ کتنا ہے، لیکن سیکھے اتنا. اور اپنے بچے کو بھی سکھاتے. یہ بھی نہیں کہ اب معلوم پڑا کچھ بھی نہیں تو میں بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا، پڑھا رہا اس کو بھی. پڑھانا پڑتا اپنے کو ایسا. دین کے لیے ہفتے میں 1 دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، سوچنے کی چیز ہے. پھر ہم نے کیا دین کو اہمیت دی؟ ہم پھر کیا دین کی اہمیت جاننے والے ہیں؟ ہم نے دنیا کی اسکول کی تعلیم اور دین کی تعلیم میں کتنا فرق رکھا. دیکھیے، عمل گواہ ہوتا ہے. عمل بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں اس بات کی، لوگوں میں احساس پیدا کریں کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم دینی مجالس میں جمع ہوں. سستی آتی نہیں، آتی نہیں، اچھے سے اچھا چست بھی سست ہوتا، اس کو جگاتے رہنا، اس کو اپنے آپ کو جگاتے رہنا، ڈٹے رہنا. شیطان بولتا ہے کیا کچھ سمجھتا نہیں، جا کے بیٹھتا چپ ادھر، کیا فائدہ؟ اس سے اچھا اپن چائے کے اوپر ٹپری پہ بیٹھیں گے نا، مست میں دوست کو دعوت دیں گے اپن ادھر. وہ نورانی پردے رہتے اس میں، ہاں، اندھیرے کے بلب رہتے اس کے.
ڈالتا خرافات دماغ میں ہے، یہاں بیٹھے سے وہاں کسی کو توحید سکھائیں گے اپن، آتے جاتے لوگوں کو بات کریں گے اپن، اس کو بلائیں گے، چائے پئیں گے، یہ کریں گے، دل نرم ہوں گا، رشتہ داریاں جڑیں گی، اس کو لائیں گے نا، پھر وہاں سے یہاں لائیں گے اپن، کبھی نہیں لاتا یہ، وہاں سے وہاں جاتا واپس۔ دھوکہ۔ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو شیطان کے مکر و فریب کو جانتا ہو۔ اصل فقیہ وہ ہے جو مکائد الشیطان کو جانتا ہو، اصل فقیہ وہ ہے۔ خالی شریعت کے احکام جاننا نہیں، کیسا بیوقوف بناتا، گڑھے میں ڈالتا، دھکا دیتا، برابر چل تو ادھر سے چل میں ادھر سے چلتا، بول کے تھوڑا دھکا دیتا سیدھا کھڈے میں، سیدھا گڑھے میں۔ وہ دھوکے جاننا، تو شیطان کے دھوکے میں آنا نہیں، نورانی پردوں میں جانا نہیں، وہاں کھائی رہتی اس کی اترا، دکھتا بہت نورانی، بہت بھاری دکھتا ہے، نہیں، دھوکے میں نہیں آنا اس کے۔ دین کا علم تپسیا کے ساتھ حاصل کرنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ مجاہدے کے ساتھ تو ہدایت ملتی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ دیکھیں یہاں بھی آ رہا ہے، جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ تو محسنین کیسا بنے گا جب مجاہدہ نہیں کرے گا؟ بغیر مجاہدے کے محسنین بن سکتے ہیں؟ احسان کی کیفیت بغیر مجاہدے کے نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں، لوگوں کو تیار کریں، ذہن بنائیں ان کے، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔